کیا کوئی تہذیب کیا وہ واقعی وقت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے سلطنتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ بالکل، اپنے نشان چھوڑتی ہیں اور پھر بس تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن کیا کسی جگہ کی اصل روح، اس کا جو دل ہے، وہ ہزاروں سال تک دھڑکتا رہ سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی قدیم سرزمین کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جہاں پہاڑوں میں تراشے گئے مقبرے ہیں، عظیم الشان یادگاریں ہیں۔ جی، اور یہ کہانیاں صرف پتھروں اور کھنڈرات میں نہیں ملتی، یہ آپ کو مقدس شاعری میں گونجتی سنائی دیں گی، پرانے بازاروں کی بناوٹ میں نظر آئیں گی، پرسکون باغوں کی خاموشی میں۔ اور مسجد کے بلند میناروں میں۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فن تعمیر، عقیدہ اور فطرت یہ سب ایک دوسرے میں مل کر ایسی کہانیاں سناتے ہیں جو ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہیں۔ آج ہم ایران کے کچھ ایسے تعمیراتی عجائبات کی بات کرنے والے ہیں جو صرف آپ کہہ لیں پتھر اور گارے کی کہانیاں نہیں ہیں۔ جی، یہ اصل میں انسانی ذہانت اور فطرت کے ساتھ جینے کے فن کی داستانیں ہیں۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں جو سب سے اہم بات ہے نا، جی، وہ یہ کہ یہ فن تعمیر مجبوری سے پیدا ہوا ہے۔ یہ صرف سجاوٹ کے لیے نہیں تھا، بلکہ سخت ماحول میں زندہ رہنے کا ایک طریقہ تھا۔ اچھا۔ تو آج ہم صرف مشہور یادگاروں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ پہاڑوں میں بنے گاؤں اور زمین کے نیچے چھپے پورے شہروں تک جائیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ انسان نے ماحول سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ جینا کیسے سیکھا۔ تو آج ہم صرف کچھ جگہوں کی سیر نہیں کر رہے ہیں، ہم اصل میں ایک ایسی تہذیب کے دل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج بھی دھڑک رہا ہے۔ تو پھر اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سلطنتوں کی شان و شوکت سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ پہلا پڑاؤ ہے تخت جمشید، جسے مغرب میں پرسوپولس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس کا سائز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تقریباً 900 فٹ بال فیلڈز کے برابر ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ تخت جمشید سے، جسے ہخامنی سلطنت کے دارا اول نے تقریباً 518 قبل مسیح میں بنوانا شروع کیا۔ اچھا، وہ ایک عام شہر تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہاں لوگ مستقل طور پر رہتے نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑا شاندار رسمی سٹیج تھا۔ ایک منٹ، تو یعنی انہوں نے اتنا بڑا شہر صرف تقریبات اور تہواروں کے لیے بنایا؟ آج کے دور میں تو یہ شاہی طاقت کا بے تحاشا دکھاوا لگے گا۔ یہی تو اس کی سب سے خاص بات ہے۔ دیکھیں، یہ صرف دکھاوا نہیں تھا، یہ ایک سیاسی پیغام تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس کی عظیم سیڑھیاں ہیں۔ ان پر 70 سے زیادہ پتھر کے نقش و نگار ہیں، جن میں سلطنت کے کونے کونے سے آئے سفیروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ واہ! آپ لیبیا، ایتھیوپیا، ہندوستان اور وسطی ایشیا سے آئے وفود کو ان کے مخصوص لباس اور تحائف کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کو بتانے کا ایک طریقہ تھا کہ ہم صرف ایک طاقت نہیں، بلکہ ایک کثیر الثقافتی منظم سلطنت ہیں۔ یعنی یہ اس دور کا اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن صرف ایک سلطنت کے لیے۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ جب کوئی سفیر وہاں پہلی بار پہنچا ہوگا اور سیڑھیوں پر اپنے ہی لوگوں کا نقش دیکھا ہوگا، بالکل، اسے کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ اور آپ نے خاقانشی سلطنت کا ذکر کیا، یہ وہی مشہور فارسی سلطنت ہے جس کا مقابلہ قدیم یونانیوں سے ہوا تھا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اور تخت جمشید ان کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس کے پیچھے زاگروس کے پہاڑوں کا سلسلہ اسے ایک ایسا قدرتی پس منظر فراہم کرتا ہے جو اس کی شان میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ تو قدیم سلطنتوں کی اس شان و شوکت سے نکل کر اگر ہم تھوڑا آگے آئیں، تقریباً 2000 سال بعد، تو ہم اصفہان شہر پہنچتے ہیں۔ جی، اصفہان۔ یہاں نقش جہاں اسکوائر ہے، جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا عوامی چوک تھا۔ بالکل، لیکن یہ طاقت کی ایک بہت مختلف قسم کی علامت تھی۔ کیسے؟ دیکھیں، نقش جہاں اسکوائر، جو صفوی خاندان کے دور میں 17ویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچا، وہ تخت جمشید کی طرح کوئی الگ تھلگ رسمی جگہ نہیں تھی۔ یہ شہر کے دھڑکتے دل کی مانند تھا۔ اچھا۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک بہت بڑا بازار بھی تھا، ایک سماجی مرکز بھی، اور ایک کھیل کا میدان بھی۔ کھیل کا میدان اتنے بڑے عوامی چوک میں؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی لندن کے ٹریفلگر اسکوائر میں کرکٹ میچ منعقد کروا دے۔ بالکل ایسا ہی سمجھیں۔
یہ چوک پولو کے میچوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو اس دور میں بادشاہوں اور امرا کا پسندیدہ کھیل تھا۔ بولو، واقعی؟ جی، آپ تصور کریں، ایک طرف ہزاروں دکانیں ہیں، تاجر اپنا مال بیچ رہے ہیں، دوسری طرف لوگ گھوم پھر رہے ہیں، اور بیچ میں شاہی خاندان اور عوام پولو کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ واہ، یہ تو زندگی سے بھرپور تصویر کشی ہے۔ اور اس چوک کے چاروں طرف جو عمارتیں ہیں، شاہ مسجد، شیخ لطف اللہ مسجد، علی کاپو محل، وہ صرف خوبصورت عمارتیں نہیں ہیں، وہ اس سماجی نظام کا حصہ تھیں۔ علی کاپو محل کی بالکونی سے بادشاہ اور اس کے مہمان میچ دیکھا کرتے تھے۔ تو تخت جمشید جہاں سلطنت کی خاموش اور پروکار طاقت دکھاتا تھا، وہیں نقش جہاں اسکوائر ایک ایسی سلطنت کی عکاسی کرتا ہے جہاں تجارت، تفریح، مذہب اور سیاست سب ایک جگہ۔ عوام کی نظروں کے سامنے تھے، اپنے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ فارسی جمالیات اور اسلامی فن تعمیر کا وہ حسینی امتزاج ہے جو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اچھا، ہم نے اب تک انسان کی بنائی ہوئی عظیم الشان تعمیرات کی بات کی ہے، لیکن اس سرزمین کی کہانی وہ فطرت کے بغیر ادھوری ہے۔ بالکل۔ اور جب فطرت کی بات آتی ہے تو بحیرہ ارمیہ کا ذکر لازمی ہے۔ یہ حسن اور المیہ دونوں کی ایک عجیب داستان ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور افسوسناک کہانی ہے۔ بحیرہ ارمیہ کبھی مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی اور دنیا کی بڑی نمکین جھیلوں میں سے ایک تھی۔ یہ 200 سے زیادہ پرندوں کی اقسام کا گھر تھا، خاص طور پر فلیمنگو کا۔ ایک پورا ماحولیاتی نظام تھا جو ہزاروں سال سے پروان چڑھ رہا تھا۔ لیکن آج کی حقیقت کچھ اور ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جھیل 90% سے زیادہ سکڑ چکی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میں نے اس کی کچھ تصاویر دیکھی ہیں۔ اس کا پانی اکثر سرخ یا گلابی نظر آتا ہے۔ کیا یہ آلودگی ہے؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اس کے رنگ کی وجہ آلودگی نہیں بلکہ اس کی اپنی فطرت ہے۔ جب پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو نمکیات کی مقدار 30% سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس انتہائی نمکین ماحول میں خاص قسم کے خردبینی جاندار اور الجی پروان چڑھتے ہیں جو پانی کو یہ حیران انگیز سرخ اور گلابی رنگ دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اس کی یہ خوبصورتی اس کی بیماری کی علامت ہے؟ جی بالکل، اور اس کے سکڑنے کی وجوہات میں موسمیاتی تبدیلی تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ ان دریاؤں پر ڈیموں کی تعمیر بھی شامل ہے جو اسے پانی فراہم کرتے تھے۔ یہ تو واقعی ایک المیہ ہے، یعنی اس کی بقا کے لیے جو پانی ضروری تھا اسے انسانی ترقی کے نام پر روک لیا گیا۔ بالکل، اور اس کے کناروں پر قدیم خانقاہیں اور بستیاں موجود ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ صدیوں سے مختلف ثقافتوں کے لیے ایک اہم مقام رہی ہے۔ فطرت سے جڑے روحانی عقائد کی بات کریں تو یزد شہر میں واقع خاموشی کے مینار وہ ذہن میں آتے ہیں۔ یہ تصور ہی بہت عجیب لگتا ہے کہ زرتشتی مذہب کے پیروکار اپنے مردوں کو گدوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ دیکھیں، یہ وحشیانہ رسم بالکل نہیں لگتی اگر آپ اس کے پیچھے کا فلسفہ سمجھیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا ماحولیاتی اور روحانی فلسفہ ہے۔ اچھا؟ زرتشتی عقائد کے مطابق 4 عناصر مٹی، پانی، آگ اور ہوا مقدس ہیں۔ میت کو دفن کرنے سے مٹی آلودہ ہوتی ہے، جلانے سے آگ اور ہوا، اور پانی میں بہانے سے پانی۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانی جسم مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے اور اسے ان مقدس عناصر کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کا قدیم ماحولیاتی تحفظ کا نظام تھا؟ یہ سوچنا کتنا دلچسپ ہے کہ وہ لوگ آج کے مسائل کے بارے میں ہزاروں سال پہلے ہی سوچ رہے تھے۔ آپ اسے ایک مقدس ری سائیکلنگ کا نظام کہہ سکتے ہیں۔ وہ میت کو فطرت کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ مینار جو تقریباً 40 فٹ اونچے ہوتے تھے اسی لیے بنائے گئے تھے تاکہ لاش زمین سے بلند رہے اور گدھ اپنا کام کر سکے۔ اور یہ رسم اب ختم ہو گئی ہے؟ جی، یہ 20ویں صدی میں ختم ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ شہروں کا پھیلاؤ اور حفظان صحت کے نئے قوانین تھے، لیکن یہ مقامات آج بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قدیم مذاہب میں فطرت کا احترام کس قدر گہرائی سے شامل تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے ماضی کی سلطنتوں اور عقائد کی بات کی، اب کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ماضی آج بھی زندہ ہے۔ میں نے ابیانہ گاؤں کے بارے میں پڑھا ہے۔ سرخ گاؤں؟ جی، سرخ گاؤں کہا جاتا ہے کہ یہ 2500 سال سے مسلسل آباد ہے۔
جی، آبیانہ ایک زندہ تاریخ کی بہترین مثال ہے۔ یہ گاؤں سطح سمندر سے تقریباً 7400 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس کی تمام عمارتیں مقامی سرخ مٹی سے بنی ہیں، اسی لیے اس کا نام یہ پڑا۔ لیکن آج کی اس تیز رفتار دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پورا گاؤں اپنی پرانی روایات پر قائم رہے؟ مکمل طور پر تو نہیں، لیکن وہاں کے باشندوں نے اپنی شناخت کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال ان کا لباس ہے۔ خواتین آج بھی رنگ برنگے پھولوں والے اسکارف پہنتی ہیں اور مرد وسیع پاجامے۔ اور یہ صرف سیاحوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ان کی زبان بھی قدیم پہلوی سے بہت قریب ہے۔ تو یہ گاؤں اس بات کا ثبوت ہے کہ روایت اور جدیدیت ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ جی، اگر کوئی کمیونٹی اپنی جڑوں سے جڑی رہے۔ ثقافتی بقا کی بات ہو رہی ہے تو اصفہان میں موجود وانک کیتھیڈرل کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ایک اسلامی سلطنت کے دل میں ایک عظیم الشان آرمینیائی کیتھیڈرل کا ہونا یہ اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخی کہانی ہے۔ 17ویں صدی میں صفوی بادشاہ شاہ عباس اول نے ہزاروں آرمینیائی باشندوں کو زبردستی آرمینیا سے اصفہان منتقل کیا۔ زبردستی کیوں؟ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جنگوں کے دوران اس کا مقصد سلطنت کی معیشت کو مضبوط کرنا تھا، کیونکہ آرمینیائی باشندے ماہر تاجر اور کاریگر تھے۔ تو انہیں زبردستی لایا گیا، لیکن پھر انہیں اتنا بڑا اور شاندار گرجا گھر بنانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ بات تھوڑی متضاد نہیں لگتی؟ یہی تو تاریخ کی پیچیدگی ہے۔ شاہ عباس کو ان کی مہارت کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے انہیں مذہبی آزادی اور معاشی مراعات دی۔ ونگ کیتھیڈرل اسی سمجھوتے اور آرمینیائی برادری کی ثابت قدمی کی علامت ہے۔ اچھا۔ اس کی تعمیر میں آپ کو فارسی اور آرمینیائی فن تعمیر کا حیرت انگیز امتزاج ملے گا۔ باہر سے اس کا گنبد کسی مسجد جیسا لگتا ہے، لیکن اندر کیسا ہے؟ اندر دیواروں پر بائبل کی کہانیوں اور آرمینیائی تاریخ کی شاندار تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ یہ تقریباً 153 فٹ بلند گنبد ان کی امید اور بقا کی داستان سناتا ہے۔ تو یہ عمارت صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک پوری کمیونٹی کی تاریخ، ان کی تکالیف اور ان کی کامیابیوں کا ایک زندہ میوزیم ہے۔ بالکل، اس کے اندر ایک میوزیم بھی ہے جہاں دنیا کی سب سے چھوٹی کتابوں میں سے ایک اور دیگر نوادرات موجود ہیں۔ یہ جگہ ثقافتی بقائے باہمی کی ایک طاقتور مثال ہے۔ تو شاہی دارالحکومتوں کی خاموش شان و شوکت سے لے کر مقدس جھیلوں کے المیے تک، اور قدیم دیہاتوں کی زندہ روایات تک۔ جی، اور پھر مختلف ثقافتوں کے ملاپ تک، یہ سفر ہمیں واقعی ایک تہذیب کے لافانی دل سے ملواتا ہے۔ تخت سلیمان، پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے اس کے بیچوں بیچ بنی وہ گہری پرسکون جھیل۔ اور یہی جھیل اس جگہ کے مرکز میں ہے۔ اصل میں تخت سلیمان ایک قدیم آتش فشانی دہانے پر واقع ہے۔ اچھا۔ تو یہ جو جھیل نظر آتی ہے، یہ دراصل ایک قدرتی چشمہ ہے جو زمین کی گہرائیوں سے پانی باہر لا رہا ہے۔ واہ! اس کی گہرائی 200 فٹ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کا پانی معدنیات سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس میں کوئی آبی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو مطلب مکمل خاموشی؟ جی بالکل، اور شاید اسی پر اسرار خاموشی نے قدیم دور کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہوگا۔ تو یہ صرف ایک خوبصورت منظر نہیں تھا، بلکہ اس کے جغرافیے میں ہی ایک روحانی کشش تھی۔ بالکل، اور اسی کشش نے اسے زرتشتی مذہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس بنا دیا، جو دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہ ان کا سب سے اہم روحانی اور عبادتی مرکز تھا۔ صحیح۔ آپ سوچیں، آگ اور پانی، زرتشتی مذہب کے دو مقدس ترین عناصر، یہاں قدرتی طور پر ایک ساتھ موجود تھے۔ آتش فشاں کی باقیات اور یہ گہری جھیل۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، اسی لیے 2003 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا، کیونکہ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک قدیم عقیدے کی زندہ تاریخ ہے۔ پیسٹ ایکڑ پر پھیلی یہ جگہ جو پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، یقیناً ایک خاص ماحول پیدا کرتی ہوگی۔ اچھا، عبادت گاہوں سے اب بادشاہوں کی آخری آرام گاہوں کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں نقش رستم میں چیزیں واقعی حیران کن ہو جاتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں دیو ہیکل مقبروں کی، جو سیدھی چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے ہیں۔ ہاں، یہ انجینئرنگ سے زیادہ فنکاری اور طاقت کا مظاہرہ ہے۔
یہ مقبرے ہخامنشی سلطنت کے عظیم بادشاہوں جیسے دارا اول کے لیے بنائے گئے تھے، اچھا، اور ان کا تعلق آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یعنی 5ویں صدی قبل مسیح سے ہے۔ یہ صرف قبریں نہیں تھیں، یہ آسمان پر لٹکے ہوئے شاہی اعلانات تھے، جن کا مقصد یہ بتانا تھا کہ بادشاہ مرنے کے بعد بھی اپنی رعایا پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ 1 منٹ، 60 فٹ اونچا مقبرہ، وہ بھی ایک سیدھی چٹان کو تراش کر۔ آج کل بھاری مشینری کے ساتھ بھی یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ 2500 سال پہلے یہ کیسے ممکن تھا؟ یہی تو کمال ہے، وہ لوگ چٹان پر رسیاں لٹکا کر کام کرتے تھے۔ کیا واقعی؟ جی، اور یہ کام مہینوں نہیں بلکہ کئی دہائیوں تک چلتا تھا۔ مزدور اوپر سے نیچے کی طرف چٹان تراشتے تھے۔ یہ صرف ایک مقبرہ بنانا نہیں تھا، یہ طاقت کا ایک ڈرامائی مظاہرہ تھا۔ ہر ہتھوڑے کی چوٹ بادشاہ کی عظمت کا اعلان تھی۔ زبردست۔ سب سے بڑا مقبرہ، جو غالباً دارا دوم کا ہے، آج کی کسی 6 منزلہ عمارت جتنا اونچا ہے، اور یہ سب ایک ہی پتھر سے بنا ہے۔ اور ان مقبروں پر جو نقش و نگاری ہے وہ بھی کمال کی ہے۔ سنا ہے کچھ تصاویر تو 20 فٹ تک چوڑی ہیں۔ یہ صرف سجاوٹ تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تاریخ کو پتھر میں قید کرنے کی کوشش ہے۔ ان میں بادشاہوں کو دیوتاؤں کے سامنے جھکتے ہوئے یا دشمنوں پر فتح حاصل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی پتھر کی بنی ہوئی سیاسی سوانمری ہے۔ واہ! لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ان پر لکھی گئی تحریریں ہیں۔ یہ 3 مختلف زبانوں میں ہیں۔ 3 زبانیں ایک ہی پیغام کے لیے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اسے آپ اس سلطنت کی روزیٹا سٹون سمجھ لیں۔ اچھا، قدیم فارسی شاہی دربار کی زبان تھی، یعنی بادشاہ کا اپنے لوگوں کے لیے پیغام۔ اکھدی اس دور کی بین الاقوامی زبان تھی، جیسے آج انگریزی ہے۔ صحیح۔ یہ سلطنت کے باہر کے لوگوں اور ہمسایہ ریاستوں کے لیے پیغام تھا، اور اعلامی اس علاقے کی مقامی زبان تھی جہاں یہ مقبرے بنائے گئے۔ تو مطلب ایک ہی پیغام 3 مختلف آڈینسز کو دیا جا رہا تھا۔ بالکل۔ میں بادشاہ ہوں، میرے اپنے لوگ، میرے پڑوسی اور پوری دنیا یہ جان لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سلطنت کتنی وسیع اور کثیر الثقافتی تھی۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ یعنی یہ مقبرے صرف فن تعمیر نہیں بلکہ اس دور کی سیاست اور ابلاغ کا بھی شاہکار ہیں۔ اچھا، پتھر کی اس دنیا سے نکل کر اب مٹی کی دنیا میں چلتے ہیں۔ اوریگے بم کی کہانی۔ جی، اوریگے بم یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح انسان صحرا کے سب سے عام مواد مٹی سے پائیدار اور عظیم الشان تعمیرات کر سکتا ہے۔ اور اوریگے بم اس کی سب سے بڑی مثال ہے، دنیا کی سب سے بڑی مٹی کی اینٹوں سے بنی عمارت۔ بالکل۔ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا یہ قلعہ صرف ایک فوجی چوکی نہیں تھا، بلکہ ایک پورا شہر تھا جس کی اپنی گلیاں، بازار اور مکانات تھے۔ اس کی 40 فٹ اونچی دیواریں اسے ناقابل تسخیر بناتی تھیں۔ اور اس کی لوکیشن بھی بہت اہم تھی، یہ شاہراہ ریشم پر واقع تھا۔ جی، اور یہی اس کی اصل اہمیت ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سے صرف ریشم اور مسالے ہی نہیں گزرتے تھے، بلکہ خیالات، مذاہب، زبانیں اور ٹیکنالوجی کا بھی تبادلہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک عالمی کراس روڈز تھا۔ جی، جہاں مختلف ثقافتیں ملتی تھیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ لیکن پھر 2003 میں ایک تباہ کن زلزلے نے اس تاریخی ورثے کو تقریباً تباہ کر دیا۔ بلا شبہ وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ امید اور انسانی عزم کی کہانی ہے۔ دنیا بھر سے ماہرین اس کی بحالی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اور انہوں نے اس کی تعمیر نو کیسے کی؟ سنا ہے کہ جدید تکنیک استعمال کی گئی۔ جی، لیکن اس طرح نہیں جیسے آپ سوچ رہی ہیں۔ انہوں نے اسٹیل اور کنکریٹ استعمال نہیں کیا۔ اچھا، پھر کیسے؟ انہوں نے روایتی مٹی کی اینٹوں اور گارے کو ہی استعمال کیا، لیکن فرق یہ تھا کہ ہر اینٹ کو لگانے سے پہلے اس کی جگہ کا 3D لیزر سکین کیا گیا تھا، واو! تاکہ وہ بالکل اپنی اصلی جگہ پر واپس جا سکے۔ اور کچھ جگہوں پر دیواروں کے اندر لکڑی کے فریم چھپائے گئے ہیں جو اسے مستقبل میں زلزلے سے محفوظ بناتے ہیں۔ لیکن باہر سے یہ بالکل ویسا ہی دکھتا ہے جیسا 2000 سال پہلے تھا۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو تاریخ کو بچانے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ماضی کا احترام کرتے ہوئے بھی مستقبل کے لیے اسے محفوظ بنا سکتے ہیں۔
आर्गे भम की बहाली सिर्फ एक इमारत की मरम्मत नहीं, बल्कि एक तहजीब की लचक और अपने विरसे से मोहब्बत का सबूत है। मट्टी से बनी एक और शानदार इमारत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जहां आर्गे भम ताकत और तिजारत की अलामत था, वहीं यज़दी की जामा मस्जिद अकीदे और फन का मजहर है। बिल्कुल। जब आप यज़्द के सहराई माहौल में दाखिल होते हैं तो दूर से ही इस मस्जिद के 2 बुलंद मीनार नजर आते हैं जो तकरीबन 148 फुट ऊंचे हैं। जैसे सहरा में रास्ता दिखाने वाले मीनार नूर हों। क्या खूब कहा। ये मस्जिद 14वीं सदी में तामीर की गई और ये सहराई फन तामीर का एक बेमिसाल नमूना है। और उसका गुंबद, इसकी नीली टाइलें सहरा के भूरे रंग के पसे मंजर में एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। और इसके पीछे एक गहरा तसव्वुर है। इस गुंबद का कुतर 76 फुट है, जो ईरान के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। लेकिन यज़्द के सहरा में इसका मतलब कुछ और भी है। जब आप मीलों तक फैले बंजर मैदान में हों तो ये नीला गुंबद आसमान का एक टुकड़ा जमीन पर उतार लाता है। वाह, क्या बात है! ये सिर्फ एक मजहबी अलामत नहीं, बल्कि शदीद गर्मी और बेरंग माहौल में उम्मीद और ठंडक का एक बसरी नुख्लिस्तान भी है। 13,000 मुरब्बा फुट का नमाज का हॉल, ये तो बहुत बड़ी जगह है। जी, और इसकी दीवारों और मेहराबों पर जो पेचीदा टाइल वर्क और हिंदसी नमूने हैं, वो आपको घंटों तक महव रख सकते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि कायनात के नज़्म व ज़ब्त की अक्कासी है। सहरा की सादगी से अब शहर की शान शौकत की तरफ चलते हैं। तेहरान का गुलिस्तान महल। जी, शहर का कदीम तरीन तारीखी मकाम। इसका ताल्लुक 16वीं सदी के सफ़वी ख़ानदान से है। यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, वो सकाफ़तों का संगम है। गुलिस्तान महल में आपको रिवायती फ़ारसी फ़न तामीर के साथ-साथ यूरोपी असरात भी वाज़े नज़र आएंगे। अच्छा, ये तो एक दिलचस्प इम्तिजाज है। जी, ये उस दौर की अक्कासी करता है जब काजार बादशाह ईरान को जदीद बनाने की कोशिश कर रहे थे और यूरोप के साथ उनके सफारती और सकाफती रवाबत बढ़ रहे थे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब एक सकाफत दूसरी सकाफत से, जैसे यहाँ यूरोप से, बहुत कुछ लेना शुरू कर दे, तो क्या ये ताकत की अलामत है या अपनी शनाख्त खोने का अमल? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गुलिस्तान महल में ये एक तवाज़न की कोशिश नज़र आती है। एक तरफ आपको फ़ारसी टाइल वर्क और बागात का डिज़ाइन नज़र आएगा, सही। तो दूसरी तरफ आपको विक्टोरियन तर्ज के फर्नीचर और यूरोपियन पेंटिंग्स मिलेंगी। ख़ास तौर पर उसका आईना हॉल तो देखने वालों को दंग कर देता है। मैंने इसके बारे में सुना है। हजारों छोटे-छोटे आईनों से सजी दीवारें और छत रोशनी को इस तरह मुनकिस करती हैं कि पूरा कमरा हीरो की तरह चमकने लगता है। और उसका सबसे ऊंचा टावर शम्सुल अमारा, सूरज की इमारत, 105 फुट बुलंद है। इस टावर को बनाने का मकसद यही था कि बादशाह शहर का पैनोरामिक व्यू देख सके। ये बजाते खुद ताकत और जदीदियत की अलामत था। महलात की चुकाचौंध से निकलकर अब एक ऐसी जगह चलते हैं जो सुकून और फितरत का मजहर है, बाग़े इरम। फारसी सकाफत में बाग को जन्नत का तस्वुर किया जाता है और अरम का मतलब ही जन्नत है। और ये बाग वाकई जन्नत का एक टुकड़ा महसूस होता है। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना। जी, इस बाग को रिवायती फारसी अंदाज में 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे चहार बाग कहते हैं। ये डिज़ाइन कायनात के 4 अनासिर पानी, हवा, मिट्टी और आग की नुमाइंदगी करता है। और बीच में से पानी की नहरें गुजरती हैं। बिल्कुल, जो ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ाती हैं बल्कि पौधों को सैराब भी करती हैं। ये हुस्न और इफादियत का बेहतरीन इम्तिजाज है। और यहाँ के दरख्त खुद तारीख का हिस्सा हैं। सदियों पुराने सुनोबर के दरख्त है ना? जी, सर्वेनाज 65 फुट तक बुलंद, और ये फारसी शायरी में इस्तिकामत और लाफानियत की अलामत समझे जाते हैं। बाग़े इरम की एक और खासियत इसका मुनफरिद मौसम है। ज़ाग्रेस पहाड़ों के करीब होने की वजह से यहाँ का मौसम मोतदिल है, जिसकी वजह से यहाँ पौधों की बहुत सी इक़साम हैं। जी, ये एक जिंदा नबाताती अजायब घर है, 14वीं सदी के अजीम शायर हाफिज के मकबरे पर। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक जिंदा सकाफती मरकज़ है। बिल्कुल, आप आज भी वहाँ जाएं तो देखेंगी कि मकामी लोग, नौजवान और बूढ़े वहाँ आकर हाफिज की शायरी पढ़ रहे हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि एक रूहानी रहनुमा और
ایک دوست کی طرح ہیں۔ یہ مقبرہ ماضی اور حال کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اور وہاں ایک دلچسپ روایت بھی ہے، فال حافظ۔ جی، اس کے بارے میں بتائیے۔ لوگ آنکھیں بند کر کے حافظ کے دیوان یعنی ان کی شاعری کی کتاب سے کوئی صفحہ کھولتے ہیں اور اس پر لکھی غزل کو اپنے سوال کا جواب یا اپنی قسمت کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک شاعر کا مقبرہ نہیں بلکہ ایک زندہ اوریکل کی طرح ہے۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حافظ کا اثر آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں کتنا گہرا اور زندہ ہے۔ مقبرے کی موجودہ عمارت بھی بہت خوبصورت ہے، جو 1935 میں تعمیر کی گئی تھی۔ جی، اور اس کا ڈیزائن فارسی فن تعمیر کی نزاکت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ثقافتی وراثت کا احترام اور اس کی حفاظت کا جذبہ نسل در نسل کیسے منتقل ہوتا ہے۔ اس کے گنبد کی اونچائی تقریباً 30 فٹ ہے۔ 30 فٹ، یہ تو کافی اونچا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اسے تاج محل کی گنبد کی بلندی کے عین برابر بنایا گیا تھا۔ اچھا، جی، گویا معمار یہ بتا رہے ہوں کہ فارسی شاعری کی دنیا میں حافظ کا مقام اتنا ہی بلند ہے جتنا مغل فن تعمیر میں تاج محل کا۔ واہ، یہ تو ایک خاموش لیکن بہت طاقتور پیغام ہے۔ بالکل، اور اس مقبرے کے ارد گرد جو 10 ایکڑ پر پھیلے باغ ہیں نا، وہ اسے صرف ایک عمارت نہیں رہنے دیتے بلکہ فطرت اور ثقافت کا ایک پرسکون سنگم بنا دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، یعنی فن تعمیر کے ذریعے شاعری کو خراج تحسین پیش کرنے کا کتنا گہرا انداز ہے۔ اچھا، تو شیراز کی اس پرسکون فضا سے نکل کر اب ایک بالکل مختلف دنیا میں چلتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف شور، ہنگامہ اور زندگی ہے، تہران کا گرینڈ بازار۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بازار نہیں ہے، آپ سوچیں یہ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ 1000 سال؟ جی، اس کی راہداریاں 10 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہیں اور یہاں 10,000 سے زیادہ دکانیں ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک شہر ہے۔ 10 کلومیٹر؟ یعنی کوئی پورا دن بھی گھومے تو شاید اسے پورا نہ دیکھ پائے۔ مشکل ہے۔ اور یہ صرف ایک تجارتی مرکز نہیں ہے، یہاں 85,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک سماجی جگہ ہے۔ لوگ یہاں صرف خریداری کرنے نہیں آتے بلکہ ملنے جلنے، غپ شپ کرنے اور چائے خانوں میں بیٹھنے آتے ہیں۔ یہ شہر کی روح کا حصہ ہے اور اس کی تعمیر میں ایک ایسی چیز ہے جو آج کے آرکیٹیکٹس کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ باد گیر یعنی ونڈ ٹاورز۔ باد گیر، یہ کیا چیز ہے؟ آپ انہیں عمارت کے قدرتی پھیپڑے کہہ سکتی ہیں۔ یہ اونچے ٹاورز ہوتے ہیں جو صحرا کی گرم ہوا کو اندر کھینچتے ہیں، پھر اسے زیر زمین ٹھنڈے پانی کے چشموں سے گزار کر ٹھنڈا کرتے ہیں اور پورے بازار میں پھیلا دیتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ مطلب یہ صدیوں پرانی قدرتی ایئر کنڈیشننگ ٹیکنالوجی ہے جو بغیر بجلی کے کام کرتی ہے۔ یعنی 1000 سال پرانی قدرتی ایئر کنڈیشننگ؟ آج کل تو اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، اب اصفہان کا رخ کرتے ہیں۔ شیخ لطف اللہ مسجد، اسے اکثر دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کی تصاویر دیکھی ہیں، خاص طور پر اس کے گنبد کی، وہ تو کسی اور ہی دنیا کی چیز لگتی ہے۔ اور حقیقت میں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ 17ویں صدی کی یہ مسجد یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ اس کے گنبد پر ہزاروں چھوٹی چھوٹی ٹائلوں سے جو ڈیزائن بنائے گئے ہیں وہ روشنی کے ساتھ اپنا رنگ بدلتے ہیں، لیکن اس مسجد کا اصل جادو اس کے اندر چھپا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قدرتی روشنی کا استعمال۔ روشنی کا استعمال؟ جی، اس مسجد کا ڈیزائن ایسا ہے کہ باہر کی روشنی جب کھڑکیوں سے چھن کر اندر آتی ہے تو وہ ایک روحانی اور بہت پراسرار سا ماحول پیدا کرتی ہے۔ یہاں آ کر لگتا ہے کہ انجینئرنگ اور فن ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ واہ، یہ سوچنا بھی کتنا دلچسپ ہے کہ روشنی کو ایک تعمیراتی عنصر کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اب ان بڑے شہری مراکز سے نکل کر اب ہم ایران کے دیہاتوں کی طرف چلتے ہیں، جہاں فن تعمیر فطرت کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے پالنگان گاؤں، یہاں کا منظر بہت منفرد ہے نا؟ ایک گھر کی چھت اوپر والے گھر کا صحن بن جاتی ہے۔ جی، اسے سیڑھی نما طرز تعمیر کہتے ہیں۔ یہ گاؤں 300 سال سے زیادہ پرانا ہے اور یہاں کرد لوگ آباد ہیں، اور صرف 1 مربع کلومیٹر کے چھوٹے سے رقبے میں 1500 لوگ رہتے ہیں۔
لیکن یہ سننے میں تو بہت دلچسپ لگتا ہے، پر عملی طور پر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا اس سے لوگوں کی پرائیویسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ آپ کے گھر کا صحن کسی اور کی چھت پر؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دراصل یہ نظام کمیونٹی کے گہرے احساس پر مبنی ہے۔ یہاں پرائیویسی کا تصور ویسا نہیں ہے جیسا ہم بڑے شہروں میں سوچتے ہیں۔ یہاں چھتیں صرف چھتیں نہیں بلکہ عوامی جگہ ہیں، راستے ہیں، بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے۔ اچھا۔ تو یہ ڈیزائن لوگوں کو الگ کرنے کے بجائے جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسے آپ ایک عمودی محلہ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی فن تعمیر سماجی ڈھانچے کو مضبوط کر رہا ہے۔ بہت خوب۔ ایسا ہی ایک اور گاؤں ماسولہ بھی ہے جو 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا بتایا جاتا ہے۔ جی، اور ماسولہ تو اور بھی زیادہ بلندی پر ہے، تقریباً 1200 میٹر کی بلندی پر۔ یہاں سے گیلان صوبے کے سرسبز جنگلات کا نظارہ وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ ماسولہ کو بجا طور پر ایک زندہ میوزیم کہا جاتا ہے۔ زندہ میوزیم؟ جی، یہاں کی عمارتیں آج بھی مٹی اور لکڑی سے اسی روایتی انداز میں بنتی ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ڈیزائن دراصل پہاڑ کی تیز ڈھلان پر گھر بنانے کی مجبوری کا ایک انتہائی ذہین حل ہے۔ تو ہم نے شاعری، تجارت اور کمیونٹی کی بات کی۔ اب زمین کی سطح سے نیچے اترتے ہیں اور ان تعمیراتی کمالات کو دیکھتے ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں۔ نوشاباد کا زیر زمین شہر۔ ایک منٹ، زمین کے نیچے پورا شہر؟ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ 11ویں صدی میں بنایا گیا یہ شہر 5.6 کلومیٹرز کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اسے صحرا کے شدید موسم، خاص طور پر شدید گرمی اور بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن 5.6 کلومیٹر، اس میں کتنے لوگ رہ سکتے تھے؟ اور سب سے بڑا سوال، وہاں لوگ سانس کیسے لیتے تھے؟ زمین کے اتنے نیچے تازہ ہوا کہاں سے آتی ہوگی؟ یہی تو اس کی انجینئرنگ کا کمال ہے۔ اس شہر میں 20,000 لوگوں کے پناہ لینے کی گنجائش تھی۔ اس کی سرنگیں 12 میٹر یعنی تقریباً 40 فٹ تک گہری تھیں۔ پانی کے لیے اسے زیر زمین چشموں سے جوڑا گیا تھا۔ صحیح۔ اور جہاں تک ہوا کا سوال ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ وینٹیلیشن سسٹم بنایا گیا تھا۔ مختلف جگہوں پر زمین کی سطح تک عمودی سرنگیں کھودی گئی تھی جن کے ذریعے تازہ ہوا نیچے آتی تھی اور گرم ہوا باہر نکل جاتی تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی 1000 سال پہلے لوگ اتنی جدید انجینئرنگ کو سمجھتے تھے۔ زمین کے نیچے سے نکل کر ایک بار پھر بازاروں کی دنیا میں واپس چلتے ہیں، لیکن اس بار تبریز۔ سنا ہے کہ تبریز کا تاریخی بازار کمپلیکس دنیا کے سب سے بڑے ڈھکے ہوئے بازاروں میں سے ایک ہے۔ بالکل، یہ 1.5 ملین مربع فٹ سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہے۔ 13ویں صدی سے یہ مشہور شاہراہ ریشم پر تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا، لیکن اس کی سب سے خاص بات اس کی چھتیں ہیں۔ پورا بازار محراب دار اینٹوں کی چھتوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ کیا یہ بھی درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہیں، بادگیر کی طرح؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ اونچی محراب دار چھتیں گرم ہوا کو اوپر اٹھنے دیتی ہیں اور نیچے کی جگہ کو ٹھنڈا رکھتی ہیں۔ سردیوں میں یہ گرمی کو اندر قید رکھتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن موسمیاتی کنٹرول سسٹم ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ صرف خریداری کی جگہ نہیں بلکہ ایرانی ثقافت کو جاننے کا ایک جیتا جھاگتا مرکز ہے۔ اور آخر میں ہم دوبارہ اصفہان چلتے ہیں، لیکن اس بار کسی مسجد میں نہیں بلکہ ایک اور زیر زمین عجوبے کو دیکھنے۔ جی، 13ویں صدی میں یہاں ایک اور زیر زمین کمپلیکس بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد بھی نوشاباد کی طرح دوہرا تھا، موسم سے پناہ اور جنگوں کے دوران ایک محفوظ پناہ گاہ۔ یہ 4500 میٹر سے زیادہ طویل کمروں اور راستوں پر مشتمل ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اور اس کا وینٹیلیشن سسٹم؟ وہ بھی کمال کا تھا۔ باہر چاہے جتنی بھی شدید گرمی ہو، اندر کا درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس کے قریب مستحکم رہتا تھا۔ اور اس کا تعلق سطح کے اوپر موجود ایک گاؤں سے بھی ہے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس زیر زمین کمپلیکس کے اوپر جو گاؤں ہے وہ ایران کے بلند ترین دیہاتوں میں سے ایک ہے۔ اس گاؤں میں آج بھی 500 سال پرانے 200 سے زیادہ گھر موجود ہیں، جہاں اب صرف 150 کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ دونوں جگہیں یعنی زمین کے نیچے کا ٹھنڈا شہر اور اتنی بلندی پر بسا گاؤں ایک ہی مسئلے کے دو حل ہیں: سخت ماحول میں زندہ رہنا
تو بلند و بالا گنبدوں سے لے کر پہاڑوں میں تراشے ہوئے دیہات تک اور پھر زمین کے نیچے چھپے ہوئے وسیع شہروں تک، آج ہم نے ایک ناقابل یقین سفر طے کیا ہے۔ ان تمام عجائبات میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے انسانی ذہانت اور ماحول کے ساتھ ایک گہرا اور ہاں آہنگ رشتہ۔ بالکل، اور یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج جب دنیا کو موسمیاتی تبدیلی، توانائی کے بحران اور پائیدار تعمیرات جیسے نئے چیلنجز کا سامنا ہے، تو کیا جدید فن تعمیر، قدرتی وینٹیلیشن، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے اور مقامی وسائل کے استعمال پر مبنی ان قدیم تکنیکوں سے کوئی سبق سیکھ سکتا ہے؟ شاید مستقبل کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہمارے شاندار ماضی میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔